حافظ عالم بھی. کون ہے حافظ عالم؟ اب حافظ عالم ہیں. یہ حافظ ہے. ہاں یہ عالم پڑھ رہے ہیں. پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہمارے ادھر پونا مہاراشٹر. کیا پڑھ رہے ہیں؟ عالمیت کے عربی دون تک پڑھا. اس کے بعد لاک ڈاؤن کی وجہ سے گیا نہیں. ہاں جانے کے بعد کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. بہت اچھا. اس لیے پوچھ رہا ہوں، یہ زمانہ ہی اشکالوں کا زمانہ ہے. زمانہ کون سا ہے؟ دو طرح سے بھی لوگ اشکال کرتے ہیں. اشکال کے دو معنی ہیں. ایک ہے علمی اشکال، ایک ہے آدمی کو فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے اشکال، جس کو ہم لوگ اشکال نہ کہتے ہیں. تو یہ دونوں طرح کے اشکالوں کا زمانہ ہے. اور خود دعوت میں بھی بہت سارے مسائل ہیں. تو ہم واپس جانے کے بعد ہم اتنے مضبوط ہوں اپنے عقیدے میں، اپنی ترتیب میں، اپنے کام میں، اپنی رائے میں، کہ ہمیں کوئی نہ ورغلائے. اگر کوئی صحیح طالب ہمارے پاس آ کر پوچھے تو ہم اس کو تشفی بخش جواب دیں. کیسا جواب دیں؟ تشفی بخش. ہم لوگ سرسری جواب دے کر ہم اپنے کمزوری کو ظاہر فرما کر نہ پھنسیں. اس کے لیے ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ جب ہم واپس جائیں اتنا مضبوط ہو کر جاؤ ہر ایک جماعت چلا سکو. اور امیر جس عقیدے کا ہوتا ہے تمام معمولین اسی عقیدے کے ہوتے ہیں. اسی لیے عمرہ میں ہم لوگ جب بات کرتے ہیں تو یہ بات کہتے ہیں، بھئی امام صاحب کی طرح امیر. تو اب آپ لوگ سب امیر بن چکے ہیں. 4 ماہ لگنے کے بعد کیا ہو گئے؟ یہ کون سی جماعت ہے؟ مامورین کی جماعت نہیں. کون سی جماعت؟ امیروں کی جماعت. اب جو جماعت واپس جائے گی تو یہ کیا کہیں گے؟ ارے بھئی 3 دن جماعت کون لے جانا؟ بھئی ماشاءاللہ 4 مہینے لگا کر آئے ہیں، ان کو دے کر بھیجو. چلے کی جماعت کون لے جانا؟ ارے 4 مہینے لگا کر آئے ہیں، ان کو بھیجو. بعض مرتبہ روانگی کی بات میں ہم استعمال کریں گے، بعض مرتبہ کارگزاری میں ہم استعمال کریں گے، بعض مرتبہ شادی شدہ ہیں مستورات میں استعمال کریں گے. استعمال تو ہوں گے جانے کے بعد. جب قربانی دے کر ہم لوگ جا رہے ہیں واپس تو ہمیں کیا کیا جائے گا؟ استعمال. لیکن ہم لوگ جب تک مضبوط نہ ہو تب تک ہم لوگ دوسروں کے سامنے بھی کمزور انسان کا مذاکرہ بھی کمزور ہوتا ہے. کمزور انسان کا مذاکرہ. اسی لیے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، قربانی والوں سے رائے لوگے قربانی والی رائے آئے گی، ترتیب والوں سے رائے لوگے ترتیب والی رائے آئے گی، تقاضے والوں سے رائے لوگے تقاضے والوں کی رائے آئے گی. اگر آپ کام چوروں سے رائے لوگے کیسے رائے آئے گی؟ جیسے بھئی کیا کریں گے؟ محنت والے نہیں حضرت گشت میں جائیں گے، گشت میں جائیں گے، گشت میں جائیں گے. امیر صاحب سو جائیں گے. کیوں؟ سوماریوں سے رائے لوگے تو سونے کی رائے آئے گی. کام والوں سے رائے لوگے تو کام کی رائے آئے گی. علم والوں سے رائے لوگے تو علم کی رائے آئے گی. تو ہم لوگ تمام اعتبار سے کامل ہو کر جانا، کمزور ہو کر نہیں. شادی شدہ لوگوں کی بیوی دیکھے گی، میرے شوہر ماشاءاللہ 4 ماہ لگا کر آئے ہیں، کیا ان کے اندر فرق آیا؟ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، کتے کی دم کی طرح ہی واپس گئے. کس کی طرح؟ تو پھر کیا ہوگا؟ عقیدہ بگڑ جائے گا. کل کے دن عورت اس آپ کے بیگم کی جو بہنیں ہوں گی ان سے پوچھیں گی، کیا آپ ہمارے بھائی جان جماعت میں جا کر آئے، کیسا؟ کیا کیسا؟
جیسا گئے ویسا چائے. تو کیوں بھئی آپ کے ساڑھوؤں کی تشکیل ہوگی؟ ہاں ہوگی. گویا ہم نے تشکیل کا دروازہ بند کر دیا. اس وقت یاد رکھیں لوگ ہماری باتوں سے متاثر نہیں ہوں گے، اور باتیں ایک تو یہ ہوا ایئرٹیل ہوا میں گئی بات، لیکن ہماری ذات ہمارے صفات واپس جانے کے بعد ہماری طرف نظر نئی دلہن کو جس طریقے سے عورتیں جانچتی ہیں، کس کو؟ اسی لیے میں ہمیشہ اپنی ذات سے کہتا ہوں 4 ماہ لگانے کے بعد ہمارا لباس مسنون ہو جانا چاہیے ہمیشہ کے لیے. کیا حضرت؟ کیسا ہو جانا؟ مسنون ہمیشہ کے لیے. موت تک میرا یہ لباس، موت تک. کفن یہ کچھ ہمارا بدل کر آئے گا، لیکن کفن پہننے تک ہمارا لباس کون سا؟ مسنون لباس. نمبر 2، موت تک ہمارا یہ کام. اسی لیے فرمایا دعوت کا کام تقاضوں کے مطابق مت کرو. تقاضوں کے مطابق کام کرنے والے ایسے ہیں جیسے بھوک لگی تو کھانا کھائے، پیاس لگی تو پانی پیے، تقاضا لگا تو کام کرے. دعوت کا کام ایسا کرو جیسے سانس کو کب تو چھٹی ہے کیا؟ سانس لے کو بہت تھک گا بھائی، تھوڑی دیر مجھے سانس کو چھٹی دے ڈال تو کہ بھائی سانس کو کبھی چھٹی ہے؟ کبھی چھٹی ہے سانس کو؟ رات کو دن میں کام کے وقت میں چھٹی ہے؟ کیا ہے سانس کو چھٹی؟ تو دعوت ہم لوگ سانس کی طرح بنا لیں. جو لوگ سانس کی طرح دعوت کو بنا لیں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ ان کے رات بھی نمونہ بنے گی، دن بھی نمونہ بنے گا. ان کا مذاکرہ بھی نمونہ بنے گا، ان کا مراقبہ بھی نمونہ بنے گا، ان کا لباس بھی نمونہ بنے گا، ان کی تجارت بھی نمونہ بنے گی، ان کی ازدواجی زندگی بھی نمونہ بنے گی، ان کی اولاد بھی نمونہ بنے گی. تو ہم لوگ اپنے کام کو سانس کی طرح، تو اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ اس کے لیے اللہ سے دعا مانگنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمیں گمراہ نہ کر. اچانک داڑھی کی زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیے. کس کی زکوٰۃ تھی؟ زکوٰۃ کس کی ہے؟ سو داڑھی کی بھی زکوٰۃ تھی کیا بھائی؟ ہے زکوٰۃ کس کی ہے؟ مال کی ہے. سو لباس کی زکوٰۃ تھی، جبہ چھوٹا ہو گیا، کیا کہتے ہیں زکوٰۃ میں نکال کو دے دیا. یہ بھائی لباس جو جبہ لمبا ہے، لباس کی زکوٰۃ تھوڑی ہے. تو زکوٰۃ جس کی نکالنا اس کی نکالنا. تو ہم چلتے چلتے دھیرے دھیرے، حضرت مولانا انعام اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، چلتے چلتے ہم صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں. کس کے نقش قدم پر بھائی؟ ہمارے آئیڈیل وہاں تک چلتے چلتے دھیرے دھیرے. تو اس کے لیے اپنے آپ کو، آج صبح ساتھیوں سے میں عرض کر رہا تھا، ایک حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کی جماعت چل رہی ہے مولانا کی. تو میں نے ساتھیوں سے ان سے مذاکرہ کرتے ہوئے کہا، خاندانی اعتبار سے داعی بننا کمال نہیں. ہمارا خاندان سب دعوت کا ہے تو ہم بھی دعوت کے ہیں، کیا کمال؟ خاندان ہمارا مخالف ہے، ہم دعوت میں ہیں، یہ کمال. اسی لیے داعی کا وزن اللہ تعالیٰ جب کر، اب ایک آدمی اپنوں میں بول رہا ہے، یہ کوئی کمال نہیں. یہ پرائیوں میں بول رہا ہے، وہ کمال. اپنوں میں بولنے کی باتوں کا وزن کم ہے، پرائیوں میں وہی بات بولو اس کا وزن زیادہ ہے نا بھائی.
تو اب ہم لوگ اپنوں کے ماحول میں رہیں ماشاءاللہ. اب یہ ماحول سے ہم جا رہے ہیں، گھر جانے کے بعد ہو سکتا ہے بھئی بعض لوگوں کا گھر کا ماحول موافق ہو، بعض لوگوں کا گھر کا ماحول مخالف ہو، لیکن ہم ہر مخالف کو موافق بنانا. میں اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، بعض لوگ احمقانہ طریقے سے بولتے ہیں دعوت میں لگنے کے بعد جنازے میں نہیں جانا، دعوت میں لگنے کے بعد نکاح میں نہیں جانا. کون بولے بھائی؟ میں جی دعوت میں ہم جوا خانے کو جا سکتے ہیں، شراب خانے کو جا سکتے ہیں، اپنے خاندان کی نکاح میں نہیں جا سکتے. کس بیوقوف نے سکھایا یہ؟ کون سکھایا؟ اگر آپ نہیں جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ یوں سوچیں گے ارے جماعت میں جانے کے بعد تو لوگ رشتہ داروں سے کاٹ دیتے ہیں. ہم لوگ ہر تقریب جو بھی ہمارے خاندان میں ہو سب میں جائیں، لیکن اس میں جا کر بدل نہ جائیں. اس میں جا کر کیا نہ ہو جائے؟ بدل نہیں جانا، بلکہ وہاں جا کر کیا کرنا؟ ماشاءاللہ بھائی ہمارے ددیال وہ بریلویوں کا ہے. بریلوی کے معنی بریلوی نہیں، یعنی فاتحہ خوانی وغیرہ کا اہتمام. اور ہم فراغت کے بعد تمام فاتحہ خوانی میں جاتے تھے، اور فاتحہ خوانی میں ہمارا بیان ہوتا تھا، اور بیان یہ ہوتا تھا کہ نیت کرو کہ آئندہ اسے حرکت نہیں کریں گے. ہم وہ کریں گے جو سنت و شریعت میں ہے، ہم وہ نہیں کریں گے جو سنت و شریعت میں نہیں ہے. تو جائیں گے تبھی تو سمجھاؤ گے، جائیں گے نہیں تو سمجھاؤ گے کہاں سے؟ ہر میت میں حاضری ہوتی ہے اور ہر میت میں بیان ہوتا ہے. کیوں؟ کہ ہمارا حق ہے. میرے خاندان کو اگر میں نہیں سمجھاؤں گا پھر کون سمجھائے گا؟ وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ خاندان کا داعی بھیج، اور خاندان کے داعی تم ہو، اور تم نہیں جاؤ گے کون جائے گا؟ کون جائے گا بھائی؟ اگر آپ نہیں جائیں گے، آپ خاندان کے فرد ہیں، آپ کی جتنی عزت خاندان میں ہے، دوسرے آدمی آ کر بولے گا تو اس کی عزت رہے گی؟ اسے کہیں گے بھائی خاموش رہو، آپ یہاں وہ سب مت بولیے، جائیے، اس کو بھیج دیں گے. اگر آپ خاندان کے فرد ہیں، آپ کے خاندان آپ کی سنے گا، آپ کا خاندان آپ کو مانے گا. اس لیے سب سے پہلا کام ہم واپس جانے کے بعد ہمارے گھر کو، ہمارے خاندان کو ٹارگٹ بنانا کریں گے انشاءاللہ. مجھے بڑا افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ واپس جانے کے بعد ہم لوگ ہر تقاضے پر قربان ہو جائیں گے لیکن خاندان کا خیال ہی نہیں کریں گے. یہ نہیں، ہم خاندان کی امانت ہیں، ہر ایک خاندان کی امانت ہے. ہم جانے کے بعد سب سے پہلے میری بیوی، اب تک میری بیوی 3 دن نہیں لگائی، چلو میری بیوی کے ساتھ 3 دن لگاؤ. دھیرے دھیرے ایک دم آپ حسن بصری اور وہ رابعہ بصریہ نہیں بن جائیں گے. ایک دم آپ حسن بصری اور رابعہ بصریہ. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ کے پاس ایک صاحب آئے، مولانا انعام حسن صاحب رحمۃ اللہ کے پاس، حضرت میری بیوی تہجد نہیں پڑھتی. کیا نہیں پڑھتی؟ کیا نہیں پڑھتی؟ حضرت نے کہا آپ تہجد پڑھنے والے کتنے سال میں بنے؟ تو وہ کہنے لگے میں تہجد پڑھنے والا 12 سال میں بنا. تو حضرت نے فرمایا 24 سال میں وہ بنی. جائیے. کیوں؟ اللہ آدھی عقل دیے ہیں، پوری عقل والا 12 سال میں بنا، تو آدھی عقل والی کتنے سال میں بنے گی؟ نہیں سمجھے؟ ہم جاتے ہی فوراً ایسا سب نہیں کرنا، ایسا سب نہیں کرنا، ایسا سب نہیں کرنا. کون سی پریشانی بھائی؟ مصیبت آ گئی، ہوش ہوش بولتے رہتے ہیں. اب کرنا کیا چاہیے؟ جاتے ہی بھائی آپ کے تہجد اور آپ کی دعائیں بیوی دیکھ کر یہ سوچے کہ بھائی واقعتاً مجھے بھی نماز پڑھنی ہے. ہمارے شوہر کی نرم گفتاری، راتوں کی آہوازاری، اللہ کے سامنے کی گریہ زاری، اور اپنے آپ کو جتنا ہم لوگ پابند بنا کر اپنے خاندان میں پیش کریں گے، اتنی دعوت کی اہمیت بھی بڑھے گی، دعوت کی عظمت بڑھے گی. کل کا دن تشکیل کرو گے، تشکیل پر مائیں کہیں گی جا
کیوں؟ دیکھیں کہ یہ 4 مہینے لگا کر کتنا بدل کر آیا، یہ 4 مہینے لگا کر کتنا بدل کر آیا، یہ 4 مہینے لگا کر کتنا بدل کر آیا۔ خاندان کی عورتوں کی، ہم لوگ ایک بار ایران میں 120 کلومیٹر سفر کر کے گئے، تہران، ایک ہی شہر میں، شہر کے اندر ہی 120 کلومیٹر تہران میں۔ جب وہاں پہنچے، پہاڑ کے اوپر ایک گھر تھا، رات کو 2:30 بج رہے تھے، تشکیل میں پہنچے تو مرد آ کر بات کرنے کو تیار نہیں، عورت بوڑھی ماں تھی، اسے کہنے لگی جو کہنا ہے آپ مجھ سے کہیے۔ تو بیگم اس خاتون سے، بوڑھی ماں سے بات کی ہے، تو بات کیے تو اس کی بہو آ گئی، وہ بھی کھڑے ہو کر سننے لگی۔ بہو سننے کے بعد تھوڑی دیر بیٹی بھی آ گئی، وہ بھی سننے لگی۔ ہم نے کہا بھئی آپ لوگ اگر عزم کر لیں، آپ کے گھر کا ماحول بدل سکتا ہے۔ فوراً تینوں جا کر اندر 3 جو مرد حضرات سو رہے تھے سب کو اٹھا کر لے آ گئے۔ سنو بات کیا کہہ رہے ہیں، پہلے سنو۔ بعد میں بڑی افسوس کی بات، رستم اس کا نام تھا جس کو ہم لے کر گئے، اس کی عمر تقریباً 55 سال کی تھی ہوگی۔ وہ کہنے لگا پہلی بار زندگی میں سجدہ کر رہا ہوں، پہلی بار زندگی میں کیا کر رہا ہوں؟ اس سجدے میں جا کر اصل رونا شروع کر دیا۔ نماز ہو رہی ہے، رو رہا ہے، نماز کے بعد ہچکیاں، تو کہنے لگا میں زندگی میں آج تک نماز نہیں پڑھا، پہلی بار۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ بیویوں کے، عورتوں کے فکر مند بننے سے مرد حضرات کے اندر کتنے تبدیلی آتی ہیں۔ تو اس لیے ہم ابھی سے فکر مند ہو کر جاتے ہی چھٹی نہیں سمجھنا، 4 مہینے کا کورس مکمل ہو گیا بھائی چلو اب سے ہی پلان، اب آئندہ سے میں آ کر یہ نہیں کروں گا۔ اور ساتھیوں میں جو کچھ اونچ نیچ ہو گئی وہ تو انسان ہیں، ہم سب فرشتے نہیں ہیں، انسان ہونے کے لیے اونچ نیچ سب اللہ کے لیے معاف۔ جو اللہ کے لیے معاف کرتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہدہد کو جب نہیں پایا تو ہدہد کو تلاش کرنے کے لیے ایک پرندے کو بھیجا۔ وہ پرندہ سب سے اوپر جا کر دیکھا کہاں ہے ہدہد دیکھا تو ہدہد قوم سما کے پاس کچھ معائنہ کر رہا ہے۔ تو اتنا زور سے وہ پرندہ آیا، اگر وہ پنجہ پڑ جاتا ہدہد پر، ہدہد کا خاتمہ۔ تو ہدہد نے کیا کہا، جیسا سلیمان علیہ السلام کی رحم تو اپنے لیے چاہتا ہے اسی طرح کا رحم مجھ پر کر۔ ٹھنڈا ہو گیا پرندہ، بات سمجھ میں آ رہی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام سے اسی طرح کا جملہ دہرایا، جیسے اللہ آپ پر رحم کرنا آپ چاہتے ہیں ویسا رحم مجھ پر کیجئے۔ سلیمان علیہ السلام ٹھنڈے ہو گئے، حالانکہ 3 قسمیں کھائی تھیں اور اس میں ایک تینوں قسموں میں ایک، اگر میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تو میں ذبح بھی کر دوں گا اس کو، اور ایسی سزا دوں گا دردناک وہ یاد رکھے گا۔ کب؟ اگر وہ صحیح حجت میرے پاس نہ لے کر آئے۔ تو ہم لوگ کرنا کیا چاہیے اس وقت میں؟ رحم، جو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ سب ہمارے دل کو کبھی گندا نہیں رکھنا، نظر کبھی گندا نہیں، زبان کبھی گندی نہیں، سوچ کبھی گندا نہیں۔ جتنا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، دیکھو ابھی دنیا والوں کے درمیان ہم لوگوں کو سرٹیفکیٹ لینے کی 5 پیسے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا والے کون ہوتے ہیں ہمیں سرٹیفکیٹ دینے والے؟ ارے بھی تو نیک انسان ہے یا نہیں ہے تیرا خدا جانتا ہے۔ اگر ہمارا اللہ یوں کہہ دے تو اچھا، بس۔ تو اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں مصلی پہ بیٹھ جاؤ محراب میں اور اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بولو تم اچھے انسان ہو، تو تمہارا دل کہے گا نہیں میں اچھا انسان نہیں ہوں۔ جب ہم خود اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھتے، لوگ ہمیں اچھا کیسا سمجھیں گے؟ ہم خود اکیلے تنے تنہا بیٹھ کر سوچیں کیا میں اچھا انسان ہوں؟ میرا سوچ اچھا ہے، میری نظر اچھی ہے، میری باتیں اچھی ہیں، میرے حرکتیں اچھی ہیں، میرا معاملہ اچھا ہے؟ بھئی اس لیے کہ آپ کی ہر حرکت کون دیکھ رہا ہے؟ جب
ہم اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھتے، فرشتے کیسے اچھے سمجھیں گے جو ہماری ہر حرکت کو جانتے ہیں؟ یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین، سب جانتے ہیں، وہ ہمیں اچھا کیسا سمجھیں گے؟ اور ان کی کارگزاری لے کر اسرائیل آتے ہیں، اچھوں کی روح نکالنے کے لیے اچھی جماعت لے کر، بروں کی روح نکالنے کے لیے بری جماعت لے کر، وہ کارگزار لے کر کون سی فرشتوں کو لے کر آئیں گے؟ اس لیے کہتے ہیں حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ عرض کہنے لگے، دیکھو بھائی، لوگوں کے تہمتوں پر صفائی کرنے کو مت جایا کرو، لوگ تہمت لگائے، الزام لگائے، اس کی صفائی کے لیے آپ جا رہے ہیں، مت جایا کرو۔ کیوں؟ فرمایا اگر تم اپنی صفائی خود پیش کرو گے، اللہ تمہاری صفائی پیش نہیں کرے گا۔ جب تم الزام سہ کر خاموش رہو گے، اللہ براہ راست اپنی صفائی پیش کرے گا۔ اگر زندگی میں نہ صحیح، تمہارا جنازہ پیش کرے گا کہ یہ صاف انسان تھا، تم برے تھے، تم گندے تھے، تم غلیظ تھے، تم نے برا الزام لگایا اس پر، یہ انسان کا جنازہ بتائے گا انہیں نیک انسان تھا۔ اور ہم لوگ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں، ساتھی دنیا بھر ہمیں کچھ بھی کہہ لیں، لیکن ہم ان کی صفائی پیش کریں، نہیں میں نیک انسان ہوں، میں ایسا نہیں بولا، میں ایسا بولنے کا ارادہ نہیں تھا، میں نے تمہیں کیوں بھائی خاموش، بھائی آپ اچھے ہیں، ہاں اچھے، خاموش رہ جائیے، اچھوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، کریں گے بھی انشاءاللہ۔ تو ہم لوگ اب 4 مہینے لگا کر جا رہے ہیں، تو صاف اور پاک۔ آج کا دن اتحیات کا دن، کون سا دن؟ اتحیات میں اللہ کی تعریف ہوتی ہے، یا اللہ تو نے مجھے اپنے فضل سے قبول کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ کی تعریف، ورنہ میں 4 مہینے لگانے کا لائق نہیں تھا۔ اور جو 4 مہینے کن کن قربانیوں سے لگے ہیں وہ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ بھائی آپ حضرات کیا کیا قربانی دے کر آئے، کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ کوئی بھی اتنا زیادہ آرام سے نکل گیا 4 مہینے، مجھے کوئی ذمہ داری ہی نہیں تھی، ایسے ہیں؟ ہر ایک اپنی اپنی ذمہ داری ہے، اپنی اپنی جگہ پر ہے۔ تو اس لیے اللہ کی تعریف کہ اللہ اپنے اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ اور دوسری بات عزم مصمم، یا اللہ جب تک میں زندہ رہوں دین اور دعوت کا وفادار بن کر رہوں، شریعت کے مطابق کام کروں، شریعت کے مخالفت میں نہیں، شریعت کے مطابق۔ اور جو کچھ غلطیاں ہو گیا، اللہ کے گھر میں 4 ماہ 10 دن ہم مہمان رہے۔ حضرت مولانا انعام اللہ رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت بہت سارے وقت لگاتے ہیں لیکن وقت پر رہتے کیوں نہیں؟ وقت تو بہت لگاتے ہیں، کام پر رہتے کیوں نہیں، کام کرتے کیوں نہیں؟ حضرت نے ایک بات فرمائی، دیکھو ایک بات یہ ہے کہ بعض لوگوں سے اللہ کام لینا ہی نہیں چاہتا۔ کیوں؟ ان کے اللہ کے راستے کی گستاخی کی وجہ سے۔ اللہ کے راستے پہ ہم نے نادانی میں کچھ گستاخیاں کی، کچھ غلطیاں کی، کچھ بے اصولیاں کی، اس کی ہم نے معافی تلافی نہیں کی۔ لا محالہ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آیا، وہ مہمان بے ڈھنگا رہا، وہ ہم سے مطالبہ کیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، میں آنا چاہتا ہوں آپ کے گھر۔ ہم کیا کہیں گے؟ ارے بھائی نہیں، معذرت چاہتا ہوں، اس وقت میں گھر میں کوئی نہیں، آپ نہ آئیں۔ نہیں بھائی گھر کے قریب پہنچ گیا، نہیں معاف کرنا، آپ چلے جائیں واپس، ہم لوگ اس وقت میں استقبال کے موڈ میں نہیں ہیں، یا گھر میں بیمار ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، الٹی سیدھی عذراں پیش فرمائیں گے اور ان کو پہلے وہاں سے نہ آنے کو کہیں گے۔ کیوں؟ اس کا آنا آپ کو پسند ہی نہیں، اس کا آنا فتنہ ہے، اس کا آنا آپ کے لیے پریشانی کا سبب ہے۔ ایسے مہمان کو آپ دعوت کیسا دیں گے، بلائیں گے کیسا، استقبال کیسے کریں گے؟ اور جو مہمان کی آمد آپ کے لیے شرافت ہے، کرامت ہے، رحمت ہے، عافیت ہے، عزت ہے، تو ایسے مہمان کا آپ استقبال کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اس وقت اللہ کا گھر بھی اسی طرح، ہم اللہ کے گھر کا ادب کیے ہیں
تو اللہ ضرور بار بار اپنے گھر کا مہمان بنائے گا. بے ادبی کیے ہیں اللہ دوبارہ نہیں بلائے گا. تو اس لیے اللہ کے گھر میں ہم مہمان بن کر رہیں تو اللہ سے معافی مانگ لیں. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. تو یہ کچھ باتیں ہیں، آپس میں بھی معافی مانگ لینا، اللہ سے معافی مانگ لینا، دعوت سے معافی مانگ لینا. کس سے؟ دعوت سے، اصولوں سے معافی مانگ لینا. اور آگے معافی کسے کہتے ہیں؟ پچھلے کاموں پر ندامت ہو، اللہ کے سامنے توبہ استغفار ہو، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم ہو. آئندہ ہرگز ہم ایسی حرکت نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، نہیں کریں گے. تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں کام پر اور کبھی بھی دوسروں کو انہیں کیوں نہیں آیا، انہیں سب ایک ہی گاؤں میں رہتے ہیں، الگ الگ ہیں، قریب قریب ہیں. تو کبھی یہ نہیں سوچنا بھئی یہ نہیں کیوں نہیں آیا، وہ کیوں نہیں آیا. کوئی آئے یا نہ آئے، مجھے میری نماز پڑھنی ہے، مجھے میرا کام کرنا ہے، مجھے میری ملاقات کرنی ہے، مجھے میرے اوراد و وظائف پورا کرنا ہے، مجھے میرے انفرادی اعمال کا پابند ہونا ہے، مجھے ہونا ہے. جیسے مجھے پیاس لگی، میں پیسے گا، اللہ مجھے خبر میں پوچھے گا، خبر میں اس کو نہیں پوچھے گا یہ کیا کہ نہیں کیا. اللہ ڈائریکٹ زمین کو پوچھے گا. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. زمین کو اللہ بلا کر پوچھیں گے یہ انسان تجھ پر گناہ کیا؟ زمین بولے کہ ہاں کیا. زمین کی بات کیسا ٹھکرا سکتے ہو؟ حضور سے پوچھا گیا اس آیت کا معنی کیا؟ حضور نے فرمایا حشر کے میدان میں اللہ زمین کو بلائیں گے، جہاں جہاں جو جو غلطی ہوئی زمین سے اللہ پوچھیں گے. جس طرح اللہ زمین کو سیئات کا شاہد بناتے ہیں، ویسے حسنات کا بھی اللہ شاہد بناتے ہیں. نیکیوں پر بھی اللہ کیا کریں گے؟ زمین کو بلا کر پوچھیں گے نیکی کیے کیا بھئی؟ یہ ہاں کیے. یہ کیے؟ ہاں کیے. اسی لیے کہا جاتا ہے مسجد کو بھی اللہ بلائیں گے، بھئی یہ آپ کے مسجد کے مصلی ہیں؟ ہاں ہیں. کیسے مصلی ہیں؟ تو مسجد گواہی دے گی. تو اس لیے ہم لوگ نیت ہے کسی کی لا یخافون لومۃ لائم. صحابہ اکرام کی بہت بڑی صفت، کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی صحابہ کیا نہیں کرتے تھے. کل ایک صاحب بولنے لگے انہوں ایسے ہیں انہوں ویسے، اس لیے میں سب چھوڑ کر گھر میں بیٹھ گیا. میں نے کہا یہ کوئی قربانی نہیں. قربانی یہ ہے سب کی برا بھلا سنو پھر بھی کام کرتے رہو، یہ ہے قربانی. کوئی آپ کو برا ہی نہیں کہا، آپ کام کر رہے ہیں. پھر نبی کا کام کہاں ہوا بھائی؟ انبیاء کو تو سب لوگ برا کہتے تھے، اور انبیاء سے بڑھ کر دنیا میں پاک و پوتر انسان کون ہے؟ معصوم ہیں انبیاء. ان کو جب لوگوں نے نہیں بخشا، ہمیں کہاں سے بخشیں گے؟ ہمیں بخش دیں گے؟ اس لیے ہمیں نہیں کوئی کس دیا، کوئی بول دیا، ان معمولی باتوں پر ہم کام چھوڑ دیے، ایسا نہیں کرنا. سب نیت کریں گے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما، بقیہ زندگی کی رحمات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو بھی کوتاہیاں ہم سے انجانے میں ہو گئی ہیں اپنے فضل سے معاف فرما. یا اللہ یہ نوجوان بچے بڑی قربانی کے ساتھ ماشاءاللہ تیرے راستے میں چلے ہیں. یا اللہ بزرگ لوگ بھی چلے ہیں، ادھیڑ عمر کے لوگ بھی چلے ہیں، ذمہ داری کے ساتھ چلے ہیں. یا اللہ جو بھی ہم سے بحیثیت انسان ہونے کی کوتاہی ہو گئی اپنے فضل سے معاف فرما کر ہماری پکڑ نہ فرما، ہماری پکڑ نہ فرما، ہماری پکڑ نہ فرما. یا اللہ بس تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ بس تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ بس تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ پوری امت کو اپنے فضل سے ہدایت کے راہ پر ڈال دے. خصوصاً ہمارے گھروں کو قبول فرما، خاندان کو قبول فرما، علاقے کو قبول فرما، بستی کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے علاقے میں اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے. یا اللہ پورے ہندوستان پر رحم فرما، پورے عالم پر رحم فرما. یا اللہ جس سے حالات سے امت دو چار ہیں، یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے امت کے حال پر رحم فرما کر یا اللہ اس وقت کے ظالموں کا خاتمہ فرما. یا اللہ انصاف پسند لوگوں کے اقتدار پر آنے کے فیصلے فرما. یا اللہ ہم لوگ امتحان کے لائق نہیں ہیں، جو کچھ ہم سے کوتاہی ہو گئی، کمی ہو گئی، اپنے فضل سے معاف فرما.
اس جماعت کے نقل و حرکت کو قبول فرما، انہوں نے تیرے راستے میں جتنی دعائیں مانگی سب کو قبول فرما یا اللہ۔ بڑی ہی امید کے ساتھ وقت لگا کر جا رہے ہیں، جن فضائل کو سن کر انہوں نے اللہ تیرے راستے میں آئے ہیں، ان تمام فضائل ان کو نصیب فرما کر یا اللہ اس سے بھی زیادہ تربیت فرما یا اللہ۔ واپس جانے کے بعد ہر عمل پر استقامت نصیب فرما یا اللہ۔ ان کو نمونہ بنا کر اللہ تشکیل کیے جائیں، ایسے فیصلے فرما، اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا واسعنا ما كان فاسدا برحمتك يا رب۔